ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ کافی عرصے سے ان دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ذکر فرمائی ہیں. اور یہ جو دعائیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، یہ اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ تم اللہ رب العالمین سے اسی طریقے سے مانگنے والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بے شمار راستے ہیں. اگر وہ راستہ صحیح ہے اور وہ راستہ درست ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ کا ایک مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسان کی سانس ہوتی، جتنے لوگوں کی سانسیں ہیں اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے متعدد راستے ہیں. ہر راستہ کہیں نہ کہیں سے گھوم گھام کر چلتا چلاتا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. لیکن ان تمام کے تمام راستوں میں سب سے زیادہ مختصر ترین راستہ، سب سے زیادہ نافع اور مفید راستہ، سب سے زیادہ مؤثر راستہ، جس کو دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ، وہ ہے کثرت دعا کا اہتمام.
یہ ساری باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اور یہ سب دعاؤں کی تشریح کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اس لیے کہ ان دعاؤں کے مانگنے کا، تلاوت کا نہیں، ان دعاؤں کے مانگنے کا ہمیں ذوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ان دعاؤں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اپنی ہر ضرورت، ہر وقت، میں نے یہ قول پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے منگتا بن جائے. ایک تو ہے نا کبھی کبھار مانگنا، کبھی کبھار نہیں. جیسے انسان کی یہ سانس غیر اختیاری طور پر آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے منگتا بن جائے. منگتا اس آدمی کو نہیں کہتے جو ایک دفعہ مانگ لے یا 2 دفعہ مانگ لے یا 3 دفعہ، اس کو منگتا نہیں کہتے. منگتا اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی مانگنے کو بنایا ہوا ہے، کوئی اور کام دھندا ہے ہی نہیں مانگنے کے علاوہ. جب دیکھو پیچھے لیچڑ کی طرح چپکا ہوا ہے، جب دیکھو چپکا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ آدمی منگتا ہے. ایک آدھ دفعہ 10-20 دفعہ مانگنے والے کو منگتا نہیں کہتے، اس کو مانگنے والا کہتے ہیں، سائل کہتے ہیں. تو یہ جو دعاؤں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ کی نظر میں میرا خیال شاید اس کی اہمیت نہ ہو، لیکن میری نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے. اور میرے دماغ میں جو چیزیں گھوم رہی ہیں اور جن مقاصد کے تحت میں نے ان دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا ہے ایک عرصے سے، مختلف قرآن کریم کی دعاؤں کا، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ کم از کم یہ مانگنے کا ذوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے شوق پیدا ہو جائے. اور دیکھیں جب کسی انسان کو کسی چیز کا اس کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو مزہ آتا ہے، اس کے بغیر پھر وہ جی نہیں سکتا، اس کے بغیر وہ نہیں جی سکتا. ہماری بھی ایک عمر تھی، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کی بھی ایک عمر تھی، بچپنا سب کا آیا ہے، اور ہم اس بچپنے کی عمر سے گزر کر کوئی جوانی تک پہنچا ہے، کوئی بڑھاپے تک پہنچا ہے، کوئی اس سے آگے پہنچ گیا ہے. تو یہ جو بچپنے کی جو عمر ہوتی ہے، یہ عمر ہوتی ہے کھیل کود کی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا رات دن کا تماشا ہے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے بچے عجیب و غریب قسم کے کھیل کھیلتے ہیں جس کی کوئی کیا کہتے ہیں، اس کا بظاہر کوئی فائدہ سمجھ نہیں آتا، اس کا بظاہر کوئی فائدہ سمجھ نہیں آتا. ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے جیسے بالکل فضول کام ہو رہا ہے. مٹی ہے، اس مٹی کو گیلا کر کر اس کے کمرے بن رہے ہیں، اس کا مکان بنا رہے ہیں، اس کی ٹیبل بنا رہے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں. لا یعنی کام ہے، بیکار کام ہے. لیکن یہ لا یعنی اور بیکار بہت عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے جب آدمی وہ زمانہ گزار کر اگلے مرحلے زندگی میں جب قدم رکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کن کاموں میں زندگی گزر گئی ہے. تو یہ جو کھیل کود کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ عزیز ترین چیز، سب سے زیادہ محبت جس چیز سے ہوتی ہے وہ کھیل سے ہوتی ہے. اس میں دلچسپی ہوتی ہے، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی لگن ہوتی ہے. تو اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا چسکا پڑ جائے تو میرا جہاں تک خیال یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائیاں عطا فرما دیں. اور ہم نے اپنے بعض حضرات اساتذہ کرام کو دیکھا رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انتقال کر گئے. گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگا کرتے تھے. ہم سے تو 5 منٹ دعا نہیں مانگی جاتی، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. گھنٹوں دعا مانگ رہے ہیں
اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مانگنے میں کوئی چسکا، کوئی مزہ آ رہا ہے، یہ بھی مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، موجودہ ضرورت بھی، آئندہ کی ضرورت بھی، زندگی میں قدم قدم پر طرح طرح کے معاملات، مسائل، پریشانیاں، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں. ہمیں تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ مانگنا کیا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ مانگنا کیا ہے. 2 منٹ اگر دعا میں ذرا سی تاخیر ہو جائے، 3 منٹ تاخیر ہو جائے، 2-4 منٹ کی اگر دعا ہو جائے تو وہ بھی بعض لوگوں کا پیغام آتا ہے. سامنے تو نہیں آتے، سامنے نہیں آتے، پتہ نہیں کیوں نہیں آتے. وہ سمجھتے ہیں تو کھا جائے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا. تو پیغام کسی نہ کسی کے ذریعے دیتے ہیں کہ امام صاحب سے کہنا بھائی دعا بہت لمبی کراتے ہیں جمعے میں. تو بھائی آپ کو کس نے کہا ہے؟ اگر آپ کو کوئی تقاضا ہے، کوئی آپ کو ضرورت ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو سلام پھرنے کے بعد امام اور مقتدیوں کا تعلق ضابطے کا، میں جملہ کہا کرتا ہوں، رابطے کا نہیں. کس کا؟ نہیں بول رہے. ضابطہ، ضابطہ، رابطے کا تعلق تو میرا خیال ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ضابطے کا تعلق جو ہے وہ تو سلام پھرنے کے بعد ختم ہو گیا. یہ نہیں ہوا. اب جانا چاہو چلے جاؤ. کیا ضروری ہے کہ آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ برحمتی کا یا ارحم الراحمین کہنے کے بعد ہی اٹھیں؟ اگر کوئی تقاضا ہے تو کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، کسی کی نظر میں معیوب نہیں ہے. اٹھو چلے جاؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مانگنا بھی ایک ڈھنگ ہے، ڈھنگ، یہ بھی ایک چسکا ہے، یہ بھی ایک چسکا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چسکا نصیب کر دیں. بہت عجیب چسکا ہے. یعنی حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر. اور ہمارے ہاں بھی بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں. دیکھ کر رشک آتا ہے، دیکھ کر دعا نکلتی کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا مانگنے والا بنا دے جیسے یہ آدمی مانگ رہا ہے. ہم سے تو مانگا ہی نہیں جاتا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قول کبھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے. آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، مجھے یاد ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، بڑا عجیب قول ہے، توجہ طلب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرتے یا نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے تو میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ظاہر ہے، موٹی سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں تو بھائی مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں تو کائے کے لیے دے رہے ہیں؟ قبول کرنے کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی میرے سامنے ہاتھ اٹھائے تو معاف کیجئے گا، توفیق نہیں ملتی. یہ ہاتھ خود سے آدمی نہیں اٹھاتا، یہ اٹھوائے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے. تو فرمایا کہ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دعا جو مانگ رہا ہوں وہ ملے گی یا نہیں ملے گی، دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دی. بہت گہری بات ہے یہ. تو یہ جو دعاؤں کی تشریح کا جو سلسلہ چل رہا ہے، مختلف دعاؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بار بار میں یہ بات بتاتا رہا کہ ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کیا جائے، اس دعا کا مفہوم سمجھا جائے، اس کا مطلب سمجھا جائے، اور کس پیرائے میں وہ دعا ذکر ہوئی ہے اس کا مقصد سامنے ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے مانگنے کا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مانگنے والا بنا دے. اچھا، ایک بات جو ہے وہ ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ بسا اوقات، یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر اس میں لوگ باتیں پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے. بسا اوقات ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگیں گے نا تو کوئی بڑی چیز مانگیں گے. چھوٹی چیز کیا مانگنی؟ پیسے ہیں جیب میں، کیا مسئلہ ہے؟ نوٹ ہے، مارکیٹ چلے جاؤں گا، جا کر سامان لے لوں گا، اس میں کیا مانگنا ہے؟ اور ہر آدمی یہ بات سمجھتا ہے بھائی جب جیب میں پیسے ہیں
تو پھر کیا مانگنا، پھر کیا دعا کرنی؟ اب اس صورت میں اس آدمی کا یقین اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے. یقین کاہے پر؟ پیسے پر. اللہ تعالیٰ پر نہیں، پیسے پر یقین ہے. پیسہ ہوگا تو کام ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پیسہ ہو یا نہ ہو، اسباب مہیا ہو یا نہ ہو، بہر صورت جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو مقصد ہے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع. اور صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ذرا سا ایک منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کر لے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اساتذہ سے بھی سنا، کتابوں میں بھی پڑھا. آپ یہ باتیں سن کر حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی حضرت سے کوئی سوال کرتا، سن رہے ہیں؟ جب کوئی آدمی حضرت سے کوئی سوال کرتا، دینی سوال، علمی سوال، کوئی اشکال، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک منٹ کے لیے میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر میں دل میں یہ دعا کرتا کہ یا اللہ یہ پتہ نہیں کیا سوال کر رہا ہے، اس کا جواب جو صحیح ہو میرے دل میں ڈال دیں. یہ ہے رجوع اللہ. سب سے پہلے اس نے زبان سے پوچھا کہ کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک سوال کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے فوراً اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم کر لیا، جوڑ لیا. یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا بات پوچھ رہا ہے، جو بات پوچھے دل میں اس کا صحیح جواب دل میں ڈال دیں، اور وہ جواب ایسا ہو جو اس کے لیے بھی نافع ہو اور میرے لیے بھی نافع ہو، اور صحیح بات مجھے کہنے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ ہے. ہم سے تو کوئی بات پوچھتا ہے تو کبھی میرا خیال ہم یہ رجوع ہوتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اس نے پوچھا اور کھٹ سے جواب دے دیا، بس. تو حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے، ہر مقصد کو شروع کرنے سے پہلے، اس لیے کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پورا ہوگا نہیں ہوگا، آگے 10 مسائل ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، الجھنیں ہیں. فوراً انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. اور دیکھیے، ایک تو ہے استخارے کی دعا. استخارے کا مشہور طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی حاجت پیش آ جائے، کسی آدمی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے. نکلوانے کا چکر نہیں ہے، یہ سارا جو ہے یہ دھندا ہے، کورا دھندا ہے، کچھ نہیں ہے نکلوانا. حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی تعلیم اس طریقے سے دی، اور استخارہ ہمیں اس طرح سکھایا جیسے کہ سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، اس طرح تعلیم دی. آپ مجھے بتائیں، آپ کا بھی اپنا مطالعہ ہوگا، سارے پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایک واقعہ دور نبوی کا، ایک واقعہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں حضرات صحابہ نے حضور سے کہا کہ حضرت ہمارے لیے آپ استخارہ کر لیں. ایک واقعہ بتا دیں، تلاش کر کے بتا دیے گا، لیکن حوالے کے ساتھ، ہوائی باتیں نہیں. ایک واقعہ نہیں. اور اس وقت حضرات صحابہ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی شخصیت کوئی اور نہیں. ہر معاملے میں اپنا وہ رجوع کر رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر معاملے میں رجوع کر رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اپنے ذاتی معاملات میں انہوں نے کبھی حضور سے نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے استخارہ نکال دیں. آج جو وہ استخارے کے نام پر دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ٹیلی فون پر بھی استخارہ ہو رہا ہے، 500 روپے کا آپ ایزی لوڈ کر دیں، استخارہ ہو جائے گا. تو میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی خود کرو.
جو طریقہ سنت سے ثابت ہے، جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے، برکت رکھی ہے، خیر رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے۔ اور میں اس کی ایک موٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ مثال دوں یا آگے بات کر لوں؟ مجھے تو اصل جو بات شروع کرنی ہے ابھی وہ میری بات شروع نہیں ہوئی۔ ایک آدمی کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، ٹھیک، ایک آدمی کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور وہ کسی دوسرے آدمی سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، سمجھے گا مثال، وہ آدمی دوسرے آدمی سے کہے کہ آپ میرے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے، مروڑ ہو رہی ہے، ایٹھن ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ میری یہ ایٹھن اور یہ مروڑ اور یہ بے چینی دور ہو جائے، تو کیا اس کے دعا، اس آدمی کے اگلے آدمی کے دعا کرنے میں وہ چیز پیدا ہوگی جو چیز اس آدمی کے خود دعا کرنے سے پیدا ہو رہی ہے؟ بتائیں بھائی، جو آدمی تڑپ رہا ہے، جس تڑپ کے ساتھ، جس بے چینی کے ساتھ، جس کرب کے ساتھ یہ آدمی دعا کرے گا، وہ تاثیر دوسرا آدمی کہاں سے لا سکتا ہے؟ کہاں سے لا سکتا ہے؟ اس کو تو اس سے کوئی غرضی نہیں ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کا جو مقصد ہے، آپ اس میں کامیاب ہوں نہ ہو، بھاڑ میں جائے، مجھے تو استخارے کی میری یہ فیس ہے، اس کو تو پیسے سے مطلب ہے، مجھے تو آپ یہ پیسہ ایزی لوٹ کریں، ایزی پیسے سے بھیجیں، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو اصل طریقہ کیا ہے؟ اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود استخارہ کرے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ استخارہ جو ہے وہ تو کسی بزرگ سے کرانا چاہیے، ہم بزرگ نہیں ہیں۔ تو کہیں پر بھی شریعت میں اور کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں پڑھا کہ استخارہ جو ہے کسی بزرگ سے کرانا چاہیے۔ ہر مسلمان بزرگ ہے، ہر مسلمان بزرگ ہے، بزرگوں کی کوئی دم نہیں ہوتی، سنگ نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان جو ہے جو نماز روزہ کر رہا ہے وہ میں اس کو بزرگ سمجھتا ہوں، وہ اللہ والا ہے۔ آپ خود کریں، ہاں سنت طریقہ سیکھ لیں، اس کے مطابق کر لیں تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ مروجہ جو طریقے ہیں اس کے مطابق کریں گے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اچھا خیر، یہ تو بات آ گئی ضمناً، میں اصل جو بات بتا رہا تھا، ایک تو یہ ہے استخارہ لمبا طریقہ ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ استخارے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات کیا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ کھٹ سے فیصلہ کریں، کسی کو جواب دینا ہے، اور ضروری نہیں کہ استخارہ صرف شادی وادی کے مسئلے میں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں استخارہ۔ اب ہر چیز کے بارے میں اگر آدمی کو آپ نفل پر لگا دیں، اگلا بندہ تو گیا کام سے، پھر تو آپ بس یہی کام اسے کرواتے رہے، کاروبار بھی گیا، دکان بھی گئی، سب چیزیں گئی، اب ہر مسئلے پر آپ اس کو کہیں کہ بھئی 2 رکعت، مشکل ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلا دی کہ دیکھو جب کوئی فوراً فیصلہ کرنا ہو کسی معاملے میں، کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، فوراً کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے، بس دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لو، اللہم خر لی واختر لی، ہو گیا فیصلہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنا وقت لگا ہے؟ کچھ نہیں، سیکنڈ لگے۔ اللہم خر لی واختر لی، اے اللہ آپ میرے لیے منتخب فرما دیں اور جو بہتر اس کو میرے لیے مقدر فرما دیں، اس میں خیر ڈال دیں، اور یہ دعا کر لو، اللہ نے چاہا انشاءاللہ، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ دعا کر لی 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں بھلائی ہی بھلائی ہوگی، اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اس میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی فلاح اور صلاح اللہ تعالیٰ نے مضمر رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں نہ امام صاحب کی ضرورت ہے، نہ مؤذن کی ضرورت ہے، نہ قاری صاحب کی ضرورت ہے، نہ مفتی کی ضرورت ہے، نہ فلانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس جیسے ہی کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، میں نے کیا عرض کیا کہ صبح سے لے کر شام تک کے نہ جانے کتنے کام ایسے ہمیں کرنے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ بس دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو۔ کیا
پیچھے والے نہیں بتا رہے. اب وہ کہیں گے ایک دفعہ بتایا تو یاد تھوڑی ہوگی. چلو پڑھ لو میرے ساتھ. اللہم اغفر لی, آسان سا جملہ ہے. اللہم اغفر لی واختر لی, بس یہ آسان سی بات. اب یہ جو چٹکلے ہیں نا, ان کی کوئی فیس نہیں ہے, یہ سیدھے سادے. اب آپ لوگوں کو ہمارا جو قومی مزاج ہے اور قومی جو ہمارا المیہ وہ یہ کہ سیدھی سادی چیزیں مزہ نہیں آتا. اب میں اس کو اگر مسالہ لگا کر چٹپٹے دار بنا کر, چٹخارے دار بنا کر کہ دیکھو بھائی جب سورج نکل رہا ہو, جب سورج نکل رہا ہو 7:15 بجے, تو جب پہلی دھوپ پڑے تو ایک ہاتھ اٹھا لینا اور ایک پاؤں ذرا سا یہاں تک اٹھانا اور الٹے کھڑے ہونا اور سیدھے کھڑے ہونا اور یہ کہنا, کہتے ہیں کہ جی یہ تو بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ پہنچا ہوا ہے, جو آپ کو کرتب کھیل تماشے میں آپ کو لگا کے رکھے تو کہتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے. اور جو آدمی سیدھی سادی طریقے سے بات کر لے کہ وہی یہ فارغ ہے بیچارہ. تو بھائی میں فارغی صحیح, میں آپ کو اس کھیل تماشوں میں نہیں لگانا چاہتا. میں وہ بات, جینین بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن اور حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. مجھے کھیل تماشے بھی بہت آتے ہیں, یہ بھی آپ کو بتا دوں, لیکن یہ جو جگہ ہے نا, اس جگہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے جو چھٹ چھٹا کر, چھڈی لگا کر, صاف ستھری, مدلل, تحقیق شدہ بات, جو بات ہے وہ سامنے آنی چاہیے بس. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں, کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں آدمی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو کیا میں مثالیں دوں, میں صرف شادی بیاہ کی بات نہیں کر رہا, چھوٹے سے چھوٹے مسائل, بڑے سے بڑے. مثال کے طور پر, چلے چھوڑے مثالیں تو خیر بہت ساری ہیں, تو بہت سارے مواقع پر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. تو فوراً سب سے پہلے دل میں کیا دعا کر لیں؟ اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. میں نے کہا شاید کوئی نیا مسئلہ بیان ہو گیا. اللہم اغفر لی واختر لی, اللہم اغفر لی. اور آپ ترجمہ دیکھیں, اللہم اغفر لی. آپ مجھے بتائیں کہ جب اس موقع پر ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ آپ میرے لیے ان دو راستوں میں سے منتخب فرما دیں اور جس میں خیر اور بہتری ہو اے اللہ آپ اس کو میرے لیے مقدر فرما دیں, آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوگی؟ رہنمائی نہیں ہوگی. رہنمائی کیوں نہیں ہوگی؟ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولیں گے اور اس کو اسی راستے پر اللہ تعالیٰ لگا دیں گے جس راستے میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتری ہوگی, خیر ہوگی اور بھلائی ہوگی. بہرحال آج تو پتہ نہیں, مجھے تو آج جس دعا کی تشریح کرنی تھی وہ تو ساری میری دعا رہ گئی ہے. یہ تو بس ابتدائی باتیں, میں نے کہا تھا کہ میں ذکر کر کر اگلی دعا شروع کرتا ہوں. چلیں شروع تو کر دیتے ہیں, ابھی 5-7 منٹ. تو یہ جو دعاؤں کا جو سلسلہ چل رہا ہے, پھر دوبارہ میں دہرا رہا ہوں, یہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کو سنانے کے لیے, یہ جو دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں, مانگنے کا ہمیں چسکا پڑ جائے, مانگنے کا ہمیں ذوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہر وقت ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں. اور جب آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو بس پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ کچھ عطا فرماتے ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اب آ جائیے دعا کی طرف. ایک دو جمعے ہم اس دعا سے فارغ ہوئے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. غالباً 2 جمعے میں نے اس پر بات کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس سے بھی کچھ باتیں رہ گئی تھی لیکن میں نے اس کو ختم کر دیا. بس بڑی جامع دعا ہے, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا. آج جو میں دعا کر رہا ہوں, دعا جس کی مجھے تشریح عرض کرنی ہے, وہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں ہے. میں پہلے اس دعا کو پڑھ لیتا ہوں, پھر اس دعا کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں, پھر اس سے متعلق جو بات عرض کرنی ہے وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری. عجیب دعا ہے. رب اشرح لی صدری, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرے لیے.
میرا سینہ کھول دے میرے لیے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے معاملے کو اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان پر جو گرہ ہے اس گرہ کو دور فرما دیں، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات وہ سمجھ لیں۔ آگے کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہارون کیا ہے آگے؟ ہارون اخی اشدد بہ ازری، اور حضرت ہارون جو ہے میرے بھائی، اے اللہ ان کو میرے کام میں شریک کر دیں اور ان سے میری کمر کو مضبوط کر دیں۔ کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اس لیے تاکہ ہم دونوں آپ کو کثرت سے یاد کریں، ہم دونوں آپ کی تسبیح کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کو کثرت سے یاد کریں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور اس لیے کہ آپ ہمیں ہر حال میں ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا جواب دیا اس دعا کی قبولیت کے بارے میں؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے دعائیں کی ہیں، جو تم نے مانگا ہے، وہ سب ہم نے تمہیں دے دیا، جاؤ۔ تو یہ جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ دعا، اس دعا کا پس منظر کیا ہے؟ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کن حالات میں مانگی، کس وقت مانگی، اس وقت کی صورتحال کیا تھی، اس کو ذرا سا سمجھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں صحرائے سینا آتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ صحرا کی سردی آپ جانتے ہیں، بیوی جو ہے حضرت صفورہ وہ حمل سے ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے، سخت سردی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ اللہ کرے یہاں تو نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی آدم ذات ہے، صحرا ہے، سخت سردی ہے، تو کوئی ایسا اب کہاں رات گزاری جائے، رات کو کہاں ٹھہرا جائے، تو اللہ کرے کوئی چیز ایسی مل جائے، کوئی ایسا آگ کا شعلہ مل جائے، کوئی ایسی چنگاری مل جائے کہ جو میں لے کر آ جاؤں اور اس سے ہم سیک لیں اپنے آپ کو، اور یہ جو سردی کی شدت ہے اس شدت میں ذرا سی کمی آ جائے۔ تو دیکھا کہ ایک آگ شعلے مار رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ چلو اس آگ کی طرف اب آگے بڑھے۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ قرآن حکیم میں ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس آگ کی طرف آگے بڑھے تاکہ اس سے کوئی شعلہ، کوئی آگ کا کوئی حصہ وہ گھر والوں کے پاس لے کر آ جائے تاکہ وہ تاپنے کے کام آ سکے، سیکنے کے کام آ سکے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو وہاں سے غیب سے آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تو رب العالمین بات کر رہا ہوں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی اور ہر آدمی جو قرآن اور حدیث پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لے کر آئے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا سلسلہ ان کے اوپر نازل کیا وہ ایک فرشتے کے توسط سے، جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو وحی آتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف لوگوں کے صورت میں تشریف لاتے تھے، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اللہ تعالی مخاطب ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے،
कोई दरमियान में वास्ता नहीं है, बराह रास्त। इन्नी अल्लाह रब्बुल आलमीन। जब अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करा दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बात कर रहे हैं, तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ मौजिज़ात अता फरमाए। यहां इस मौके पर दो चीजें अता फरमाई, बाकी तो आगे मुख्तलिफ मौके पर और सारी चीजें दी हैं, यहां पर दो चीजें मिली, एक असा और दूसरा यद बैज़ा। एक असा और दूसरा यद बैज़ा। एक तो मौजिज़ा ये दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कि ए मूसा, ये जो आपके हाथ में लाठी है इसको मारे। वो अज़दा बन गया, लाठी है वो अज़दा बन जाए, अजीब व गरीब मौजिज़ा है। बाकी सारी बातें एक इल्मी बातें, मैं वो बातें आपके सामने नहीं कर रहा कि क्यों अल्लाह ताला ने ये मौजिज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, कोई और भी मौजिज़ा दिया जा सकता था, ये क्यों दिया, तफसीरी रिवायतें, इसका वक्त नहीं है। और दूसरा यद बैज़ा। यद बैज़ा क्या, आप अपना हाथ जो है वो अपने बगल में डालकर निकाले, चमकने लगेगा, नूर उससे फूटने लगेगा, उससे रोशनी की किरणें निकलने लगेंगी। अजीब मौजिज़ा है। और ये दो मौजिज़े देकर अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, अब आप चले जाएं किसकी तरफ, फिरौन की तरफ। इन्नहु तग़ा, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। अब आप फिरौन की तरफ चले जाएं, इसलिए कि वो तो बड़ा सरकश हो चुका है और सरकश में उसने तमाम हुदूद पार कर ली हैं, तमाम हुदूद पार कर ली हैं, वो तो खतरनाक रुख पर चल रहा है। अलबत्ता एक चलते चलते हम आपको एक और नसीहत कर देते हैं। फ़क़ूला लहू, अजीब आयत है, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। दोनों को मुखातब किया है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए हज़रत हारून को भी अल्लाह से मांगा, या अल्लाह मैं अकेला मैं कैसे जाऊंगा, वो तो मेरा दुश्मन है, वो तो मेरा खून का प्यासा है। और इससे इशारा उस वाक़े की तरफ है, वो 19वें पारे में, वलहुम अलैया ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से क़िब्ती कत्ल हो गया था, वाक़या आपके जहन में होगा, क़िब्ती कत्ल हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी ने बता दिया था कि भाई आपकी तलाश हो रही है, आप फौरन निकले यहां से। हालांकि क़िब्ती को मारना मकसद नहीं था, दो आदमियों के अंदर झगड़ा चल रहा था, इस आदमी को जुल्म से रोकना था, लेकिन वो ऐसा अल्लाह का बंदा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी कुव्वत वाले थे, जरा सा मारा उसका काम तमाम हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े घबरा गए कि या अल्लाह मैं अकेला मैं क्या करूंगा, मेरे साथ मेरे घर से किसी को मुकर्रर कर दें, और उसके लिए सबसे बेहतर है कि हज़रत हारून को आप मेरे साथ भेज दें। खैर, तो इन दोनों को अल्लाह ताला भेज रहे हैं किसकी तरफ, फिरौन की तरफ, और नसीहत क्या कर रहे हैं, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। देखो अब मैं ये दुआ है, ये जो आयत है, इस आयत के अंदर अजीब बातें, बस वक्त फिर पूरा नहीं होता, बात पूरी नहीं होगी, फिर अगले जुमे फिर यहां से बात करेंगे। लेकिन ये मेरी बात वही हजरात समझ लेंगे जो वक्त पर आ जाए, जो आखिर में आएंगे फिर वो बात नहीं पूरी हो सकेगी और ना समझ सकेंगे कि ये इन आयत का सियाक क्या चल रहा है, किस सियाक और सबाक में ये आयतें नाजिल हुई हैं और उतरी हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि एक 10 पर एक 5 पर आप आ जाएं, इंशाल्लाह जिंदगी रही अगर तो फिर हम बात अगली यहीं से आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये जो दुआ है, ये दुआ की तशरीह भी बाकी है, इस दुआ को याद कर लिया जाए और हर वक्त इस दुआ को मांगा जाए। वो दुआ मैंने जिक्र कर दी, रब्बि इश्रह ली, मेरे साथ बोल दें, रब्बि इश्रह ली। इतने सारे बैठे लेकिन पता नहीं बेचारे शर्माते हैं, ये पता नहीं बोलते नहीं। भाई सवाब मिलेगा, कुरान की आयत है बाबा। रब्बि इश्रह ली, माशाअल्लाह, सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.